کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بہادر جاسوس کون تھا؟ وہ جس نے 40,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج میں گھس کر سپہ سالار کے خیمے تک رسائی حاصل کی۔ یہ ہے ان کی کہانی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 7 افراد کو فارسیوں کی خبریں لانے کے لیے روانہ کیا اور حکم دیا کہ اگر ہو سکے تو ان کا ایک آدمی قید کر کے لائیں۔ ابھی یہ 7 افراد نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے فارسی لشکر کو اپنے بالکل سامنے پایا، حالانکہ ان کا خیال تھا کہ دشمن ابھی دور ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن ان میں سے ایک مرد مجاہد نے واپسی سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ 6 ساتھی واپس لشکر اسلام کی طرف لوٹ گئے، جبکہ ہمارے ہیرو تنے تنہا ایرانی فوج میں گھسنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے بڑی مہارت سے راستے تلاش کیے اور دلدلی علاقوں سے گزرتے ہوئے ایرانی فوج کے اس ہراول دستے کو عبور کر لیا جو 40,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ وہ فوج کے قلب کو پار کرتے ہوئے ایک بڑے سفید خیمے تک پہنچ گئے، جس کے سامنے بہترین نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ایرانی سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے۔ انہوں نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو وہ خیمے کے قریب پہنچے۔ اپنی تلوار سے خیمے کی رسیاں کاٹ دیں، جس سے خیمہ رستم اور اس کے ساتھیوں پر گر گیا۔ پھر انہوں نے رستم کے گھوڑے کی رسی کاٹی، اس پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل گئے۔ ان کا مقصد ایرانیوں کی توہین کرنا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنا تھا۔ جب وہ گھوڑا لے کر نکلے تو ایرانی سواروں نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ عجیب چال چل رہے تھے۔ جب دشمن قریب آتا تو وہ رفتار تیز کر دیتے، اور جب دشمن دور ہو جاتا تو وہ رفتار دھیمی کر دیتے تاکہ کوئی ان کے قریب آئے، کیونکہ وہ سعد بن ابی وقاص کے حکم کے مطابق کسی کو قیدی بنا کر لے جانا چاہتے تھے۔ پیچھا کرنے والوں میں سے صرف 3 سوار ان کے قریب پہنچ سکے۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کر دیا اور تیسرے کو قیدی بنا لیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اکیلے کیا۔ انہوں نے قیدی کی پیٹھ پر نیزہ رکھا اور اسے اپنے آگے دوڑایا، یہاں تک کہ اسے مسلمانوں کے لشکرگاہ میں لے آئے۔ جب اسے حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے پیش کیا گیا تو فارسی قیدی نے کہا، میری جان بخشی کا وعدہ کریں تو میں سچی بات کہوں گا۔ حضرت سعد نے فرمایا، تمہاری جان امان میں ہے، ہم سچ بولنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہم سے جھوٹ نہ بولو گے۔ پھر حضرت سعد نے پوچھا، اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی قیدی نے حیرت زدہ ہو کر کہا، اپنی فوج کے بارے میں بتانے سے پہلے میں تمہارے اس آدمی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، اس جیسا شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں بچپن سے جنگیں لڑ رہا ہوں، لیکن اس شخص نے اکیلے ان 2 لشکروں کو پار کیا جنہیں پوری فوجیں پار نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے سپہ سالار کا خیمہ گرایا اور اس کا گھوڑا چھین لیا۔ 3 سواروں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے پہلے کو قتل کیا جو ہمارے ہاں 1,000 شہسواروں کے برابر تھا، پھر دوسرے کو قتل کیا، وہ بھی 1,000 کے برابر تھا، اور وہ دونوں میرے چچا زاد بھائی تھے۔ میں نے بدلے کی آگ میں اس کا پیچھا کیا، اور میں جانتا ہوں کہ پورے فارس میں میری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن جب میں نے اس کے سامنے موت کو دیکھا تو میں نے خود کو قیدی بنا لینا ہی بہتر سمجھا۔ اگر تمہارے پاس ایسے ہی اور لوگ ہو تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بعد ازاں وہ فارسی قیدی اسلام لے آیا۔ یہ وہ عظیم مجاہد تھے جنہوں نے ایرانیوں کو دنگ کر دیا اور ان کے سپہ سالار کی تذلیل کی۔ وہ تھے حضرت طلحہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ عنہ۔